بنایا گیا ہے. جی السلام علیکم. میرا سوال عقیدے کے تعلق سے ہے کہ جو انگوٹھی پہنتے ہیں اور تعویذ، تو اس کا عقیدے سے کیا تعلق ہے، اس کا بھی وضاحت کیجیے. میں نے ایک سوال کیا، جیسا کہ میں نے اپنے درس میں یہ کیا کہ شرعی علم حاصل کرنا چاہیے، اور جب شرعی علم حاصل لوگ نہیں کرتے، یہ شعبدے بازیاں اور اس طرح کے لوگوں سے اتنے جلی ان کی کہانت، ان کی پھسپھساہٹ، ان کی جادوگری، ان کے فنے یا مختلف قسم کے جو فن ہوتے جو نفسیات سے کھیل کر وہ آپ سے کرتے ہیں، اس میں آ جاتے ہیں. تو پھر اس کا کیا؟ تو بھائی نے سوال کیا جو لوگ انگوٹھیاں پہنتے ہیں یا اس قسم سے تعویذات پہنتے ہیں جس کا تعلق عقیدے سے گہرا ہے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بیان کر دیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح جو ہے مسند احمد کی روایت ہے، من علق تمیمۃ فقط اشرک، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا. تمام عربی زبان میں کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کو لٹکایا، چپکایا، رکھا، ٹھوکا، چھاپا جاتا ہے اس نیت سے کہ یہ بلاؤں کو دور کر سکتا ہے، شر کو دور اور خیر کو لا سکتا ہے. پھر وہ تاگا، دھاگا، سیپی، موتی، کنکر، لیمبو، بھلاواں، مرچی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، n نمبر آف چیزیں، یہ سب اس میں انکلوڈڈ ہے. پھر وہ انگوٹھی بھی اس میں پتھر ڈالتے ہیں مختلف، اس سے دماغ ٹھنڈا رہتا ہے، اس سے گرم رہتا ہے، اس سے بہت جلدی قابو میں آتا ہے، اس سے مخالف جنس جلدی اپنے طرف رغبت پاتا ہے، اسے فلاں مختلف چیزیں لوگ ہاتھوں میں پہنتے ہیں، مختلف چیزیں جسموں پہ لگاتے ہیں، مختلف چیزیں گاڑیوں میں لٹکاتے ہیں نا. تو یہاں اشرک، فقط اشرک کا لفظ ہے. دوسری روایت میں فرمایا جس نے تعویذ لٹکا لیا اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے، اب جا اسی سے مانگ. اور امت مسلمہ نے ایسے ایسے چیزوں کو تعویذ بنایا ہے کہ کبھی کبھار مجھے بھی بڑی افسوس بھی ہوتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے. ایسے مظلوم چیزوں کو تعویذ بنایا اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں. اب آئیے ان کی مظلومی بھی کیا بیان کروں. لیمبو، اتنی مظلوم سبزی، سبزیوں میں سب سے مظلوم سبزی، مل مل کر، نچوڑ نچوڑ کر، چاٹ چاٹ کر، چبا چبا کر، لیمبو کا اچار، لیمبو کا رس، کیا حال ہوتا بیچارے کا، سب سے مظلوم سبزی. لیکن اگر یہ سبزی دروازے پہ لٹک جائے، او ہو اب تو ایٹم بم بن گئی ہو. اب حفاظت کر سکتی، بلاؤں کو دور رکھ سکتی، شیاطین کو دور رکھ سکتی، اچھائی کو لانے پہ قادر ہو گئی، برائی کو دور کر سکتی. یہاں تو مل کر کھا رہے ہیں، ہزاروں کھا گئے. مظلوم سبزی ہوتی، اور اس پر اگر چاچے مرچیاں لگ جائے، سبحان اللہ. اب کیا ہے، یہ اٹامک بم سوار ہو گیا ہے. اب کس پر؟ ایک میزائل کے اوپر ہے نا، کہ تو اٹامک بم خود سے نہیں چلتا، اس کو ایک کیریئر لگتا ہے، اس پہ سوار ہو گیا. اب تو یہ اب بڑے اٹیکس ہو سکتے ہیں اس سے، اب بڑے بڑے فائدے. اندازہ لگائیے کیسی ہماری عقلیں اس چیز کو تسلیم کرتی ہیں، جن چیزوں کو ہم خود دیکھیں، اندازہ لگائیں کیسی کیسے تاگے، دھاگے، سیپی، موتی، کنکر. اب اندازہ لگائیے کیا چیزیں ہیں، کیا حقیقت ہے. لیکن لٹک گئی، جیب میں رکھ لیے، کسی نے پھونک کر دے تو ہو عقیدت سے بالکل اس کو رکھ رہے ہیں. عجیب معاملہ ہے. اور حالت عقیدت کی ہے کہ انسان رد بھی کر، لوگ چھوڑتے نہیں. ایک شخص ایک بار میرے پاس آیا، میری ٹوپی پہنی ہے بولی. میں نے کہا تحفے میں دے رہے کیا آپ؟ میں نے کہا نہیں ایسی میں چاہ رہا آپ پہنے، کیسے دکھتے آپ. میں نے پہن لیا، اس کو پہن کر دیا تو انہوں نے جیب میں رکھ لیا اور اس کو پنی میں پیک کر کے گھر میں لٹکا دی. فیض بھائی کی سر سے اتری ہوئی ہے. میرے کو ایک صاحب نے باندھنے والے، اس نے ایک ٹوپی گھر میں لٹکایا، آپ کے سر پہ پہنایا تھا. ارے یار ٹوپی پہنا دیا اس نے میرے کو. صحیح بات ہے، میں اس کو عقیدے کا درد دے رہا نہیں بولا، اور اس نے میرے کو ٹوپی پہنا کے گیا. مجھے لگا اس نے دیکھنا چاہ رہا میں کیسا لگتا اس کی ٹوپی میں. تو اندازہ لگا ایسی عقیدت، کسی کو چھونے سے یہ، کسی کو فلاں سے یہ. تو کوئی کنکر، سیپی، کوئی انگوٹھی، کوئی مالے، دھاگے تاگے، یہ سب کچھ نہیں لاتے یاد ہے کہ یہ تعویذات نے امت کا بڑا غرق کر دیا. یہ شرک ہے، چیز چھوٹی ہے، مر جاؤں گے اس کو لے کر جہنم میں چلے جاؤں گے. من اللہ کا تمیت فقط اشرک، شرک. اور اللہ رب العزت نے اس کا اعلان قرآن میں کر دیا. سورہ نساء کے اندر اللہ نے بیان کر دیا آیت 48 میں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. معاف کرنا جو ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ گناہ معاف کرتا ہے. اور سورہ جو ہے مائدہ کی آیت نمبر 72 نے فرما دیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو شرک پر مرا اللہ نے جنت حرام کر دی. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. بچے ہوتے ہیں گھر میں، عورتیں ان کو عقیدت سے نظر نہ لگے ان کے ٹیکا لگاتی ہے. بچہ تو بری ہے اس لیے کہ وہ ابھی چھوٹا ہے، لیکن یہ ٹیکا اگر آپ نے لگایا اس نیت سے کہ اس سے بلائیں آفتیں دور رہیں گی، نظر بد سے بچیں گا، یہ ٹیکا شرک ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کاجل کالا آپ کے بچے کی حفاظت کریں گا؟ صلیب کی علامتیں بناتے سینوں پر اور پیروں پر. سبحان اللہ. یہاں عیسائیت کا رد پورا کتاب، اللہ کی کتاب کر رہی شروع سے آخر تک. یہاں عیسائیت آپ صلیب بناتے سینوں پر بچوں کے کالے، اس سے کیا عجیب بات ہے. ایسا عقیدہ اس امت کا ہوگا تو یقیناً
ڈرانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ دجال آ جائیں گا تو اس کی شعبدے بازیاں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کو آپ سمجھیں. ایک آخری حدیث رکھ کے بعد آپ کے ختم کرتا ہوں, شاید سمجھ میں آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تعویذات کا معنی بڑا عجیب ہوتا ہے. سب جا یہ نہیں جا سکتا, وہ ٹھیک ہے سب سمجھ میں آ گیا لیکن چھوڑ نہیں سکتے ہم. یہ پھینکنے سے میرے کو یہ ہو جاتا, اس سے گلاوٹ آ جاتی, اس سے پھر فلاں ہو جاتا. یہ تو اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا, اس کے ہاتھ میں کڑا تھا ڈنڈ پر. آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول یہ چاندی کا کڑا ہے, میں نے اس لیے پہنا ہے کہ یہ پہننے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی ہے, اسکن ڈیزیزز نہیں ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا جلدی سے اتار دے ورنہ اللہ تجھے اس میں ملوث کر دے گا, بیماری دے دے گا. اتار کے پھینک, انہوں نے فوراً اتار کے پھینک دیا. صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 لوگ آئے, 10 لوگ آ کر کہا ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کا اسلام قبول کر لیا, 9. 10ویں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بازو کھڑے کر دیا آپ نے, میرے میں کیا کمی تھی, میرے 9 بھائیوں نے بھی اسلام کیا قبول, میرے میں کیا کمی تھی. حدیث میں روایت میں الفاظ ہے اس کے جیب میں تعویذ تھا, ایک بڑا دکھ رہا تھا جیب میں. کچھ ہوں گا ہوتے ہیں تعویذ کی قسمیں ہوتی بھائی عجیب عجیب ہے نا. کوئی اتنا بڑا ناریل رہتا کسی کے پاس, ناریل پہ کپڑا بندھا ہوا, پوٹلی میں چاول بندھے ہوئے, سبحان اللہ ہے نا. بہرحال تو وہ بڑا تعویذ تھا اس کے جیب میں, آپ نے دیکھ لیا تھا پہلے ہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تیرا اسلام قبول نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ تو نے تعویذ پہن رکھا ہے. تو نبی کے نزدیک اس شخص کا ایمانی با اعتبار نہیں جس نے تعویذ پہنا ہے. آپ نے نہیں کیا, اس نے نکالا حدیث میں اور پھینکا, تو آپ نے کہا اب تیرا اسلام قبول کر سکتا ہوں. آپ کہیں گے نہیں وہ تو کچھ تو بھی شرکیہ تعویذ ہوگا, بت بت ہوگا. ہم تو قرآنی تعویذ رکھتے ہیں, ہوتا ہے نا قرآنی تعویذ. اگر قرآنی تعویذ کا کوئی جواز ہوتا شریعت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نہیں پناتے, ان کے بچوں کو نظر نہیں لگتی تھی, وہ بیمار نہیں ہوتے تھے, ان کو یہ تکلیفیں نہیں تھی جو دنیا میں آپ کو ہوتی ہے, رزق کی تنگی فلاں وہ سب تھی نا. کسی کو دیا کبھی زندگی میں یہ تعویذ قرآن کا, یہ لو قرآنی تعویذ. کیا ہے قرآنی تعویذ؟ عین اور گول گول عین, گول عین چل رہے ختم ہی نہیں ہو رہا. قرآنی تعویذ غین فے کاف ایسے بڑے بڑے ڈیزائن میں لگے ہوئے کہ مشہور, مطلب گریفٹی ہوتا ہے, ایک آرٹ ہوتا ہے. یوروپ میں بچے دیواروں پہ بنا دیتے ہیں, اس کے اسپیشلسٹ ہوتے, گرافٹی کرتے ہیں. یہ بھی گرافٹی ماسٹر بن جاتے پورے. کیا ہے قرآنی تعویذ؟ میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں قرآن کا کچھ سمجھ رہا نہیں, اللہ کو اس کو معلوم کیا لکھا ہوا. یہ تعویذات کیا حال ہے آپ اندازہ. تو قرآنی تعویذ پہننا بھی شرک ہے, اس لیے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ اس کا کلام اور اس کا قرآن بھی آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا. جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی کتاب حفاظت کر سکتی, وہ بھی مشرک ہے. ہاں وہ دوسرے مشرک کے مقابلے میں تھوڑا ٹھیک ہے, شرک دونوں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے کہ کم از کم اللہ کی کتاب سے رکھ رہا ہے. وہ تو خطرناک ہو گیا, لیمبو بھلانے والا تو بالکل بدتر ہوگا. کہ تو گناہ میں بھی ڈگریز ہوتی ہے نا. ایک انسان نے زنا کیا, گناہ ہے. ایک انسان نے پڑوسی کی بیوی زنا کیا, بڑا گناہ. ایک انسان نے ماں سے زنا کیا, بڑا گناہ ہے. زنا سبھی ہے لیکن انٹینسٹی بڑھتے جا رہی جیسے جیسا وہ خرابت داروں کے پاس, سمجھ رہے نا. یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی شرک ہے. اس لیے کہ قرآن خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا, اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا سورہ ہجر کے اندر, سورہ نمبر جو ہے 15 اس کے اندر فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, وہ ہم ہیں جو اس قرآن کو اتارتے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو اللہ جس کی حفاظت کر رہا اور آپ اس سے حفاظت مانگ رہے ہیں, آپ اس سے فلاں کریں. ہاں قرآن کے پڑھنے سے اللہ کی طرف سے حفاظت, قرآن کے پڑھنے سے اللہ کی طرف سے برکت, قرآن کے پڑھنے سے اللہ کی طرف سے سب ہوتا ہے, اس چیز سے نہیں ہوتا ہے. اور آج کل جو تعویذات کے حالات ہے اس کی مثال نہیں, قرآن کا تعویذ ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا, اس کی مثال ایسی ہے اگر آپ کو ڈاکٹر دے چٹھی لکھ کر آپ بیمار ہیں, یہ دوا یہ دوا یہ دوا کھائیے, آپ کہیں گے بس ڈاکٹر صاحب بہت اچھا کیا. یہ کیا ہے؟ چٹھی ڈاکٹر نے دیا ہو, کیا ہے اس پہ دوائیں لکھی ہوئی, ارے کھارا کیوں نہیں؟ نہیں بس پین کے لٹکانے سے بہت شفا محسوس ہو رہی. اگر قرآن ہے تو پڑھ کر عمل کرنا ہے, لٹکانے سے کیا فائدہ ہو رہا؟ یہ تو وہی ہوا ڈاکٹر کی چٹھی لٹکا کے گھوم رہے اور اس پہ دوا لے کر خرید کے کھانا چھوڑ دیا آپ نے, وہی ہو رہا نا. پھر اگر قرآن آپ سمجھیے نا, پھر قرآن کی آیت لکھ کر دیکھو کہ یہ پڑھنے سے فلاں ہوتا ہے فلاں, جو ثابت ہے, من مانی کی جا رہی ہے ان ناموں پر یاد رکھیے. اس سے بڑی حفاظت کیجیے, اس لیے کہ بڑی سخت چیز ہے. اپنے عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے, اس لیے کہ تبھی تو ہم بڑی مصیبتوں سے اور بڑے فتنوں سے اپنے نفس کو, اپنے گھر والوں کو, اہل و عیال کو بچا سکتے ہیں. کہ اس میں لکھا ہوا ہے